دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن، قریب کے ہوں یا دور کے، وہ انسان کے ساتھ نعمت کے ہوتے ہوئے حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نعمت دینی ہو یا دنیاوی، کسی بندے کو اچھا مکان مل گیا، کسی کو بہترین گاڑی مل گئی، کسی کو اچھا بزنس مل گیا، کسی نے فیکٹری مل لگا لی، کسی کو اللہ نے اچھی اولاد عطا فرما دی، کسی کو اللہ نے قرآن کا حفظ، علم کی دولت عطا فرما دی، کسی کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی، کسی کو اللہ رب العزت نے علم، عمل، تقوی کی دولت عطا فرما دی۔ تو دینی نعمتیں ہیں یا دنیاوی نعمتیں ہیں، لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر جیلس ہو جاتے ہیں، حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس بندے کے پاس نہ رہے، یہ نعمت ان سے زائل ہو جائے، چھین لی جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے یہودیوں کا یہی معاملہ رہا۔ یہودیوں نے تورات کتاب کے اندر پڑھا کہ آخری زمانے کے اندر ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، مدینہ طیبہ کے اندر باغات کے پاس وقت گزاریں گے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے پڑھا تو یہودیوں نے اپنے علاقے، قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر رہائش کرنا شروع کر دی۔ اور یہودیوں نے کتاب کے اندر یہ بھی پڑھا تھا کہ جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی ولادت باسعادت سے قبل آسمان کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ستارہ نمودار ہوگا۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں نے آسمان کے اوپر وہ ستارہ دیکھا تو مختلف لوگوں کو گھروں کے اندر بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ کس عورت کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب معلومات لی، تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے اندر مختلف عورتیں امید سے ہیں، لیکن بچے کی ولادت کا وقت ابھی دور ہے، قریب نہیں ہے۔ تو یہودی حیران پریشان ہو گئے، آسمان کے اوپر ستارہ تو نمودار ہو چکا ہے، پھر وہ کون عورت ہے جو عورت اس آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہے؟ چنانچہ یہودیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ کے اندر حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر آمینہ کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو یہودی اس وقت دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ہائے، اب نبوت بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو چکی ہے، نبوت ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہودی اسی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یہودیوں کا حسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑھا جب میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، پھر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ولادت سے پہلے بھی یہودیوں کے اندر حسد تھا، نبوت ملنے کے بعد بھی یہودیوں کے اندر حسد تھا، وہ حسد ابھی ختم نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ نبوت ملنے کے تقریباً 13 سال کے بعد آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا حسد اس وقت بھی ختم نہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا حسد کرتے تھے کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے تھے، مختلف پلاننگ کرتے تھے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ
वस्सलाम किसी दीवार के नीचे मौजूद होते तो दीवार को गिराने की कोशिश करते ताकि दीवार के नीचे इनको ख़त्म कर दिया जाए। जो ही दीवार गिराने लगते तो मेरा अल्लाह जिब्राईल को भेज देता, जिब्राईल के ज़रिए महबूब की हिफाजत हो जाती। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी पहाड़ी के पास बैठे होते तो पत्थर गिराने की कोशिश करते ताकि पत्थर गिरा के आपको ख़त्म कर दिया जाए। और यहूदी हसद के अंदर इतना आगे बढ़ चुके थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ग़ज़वे खैबर के मौके पे दावत के ज़रिए एक बकरी के गोश्त के अंदर जहर मिला के दे दिया ताकि आपको ख़त्म कर दिया जाए। जब बंदे के अंदर हसद होता है, बंदा अंदर ही अंदर इतना जल रहा होता है, वो इतनी मंसूबे और प्लानिंग करता है कि महसूद को, यानी जिसके ऊपर हसद होता है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। जब यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतना ज़्यादा हसद किया, क्यों हसद किया? सिर्फ नबूवत के मिलने की वजह से, रिसालत के मिलने की वजह से। तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। महबूब ये आपके साथ शरारतें करते हैं, हसद के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। आप इस आयत को पढ़ें, इस आयत को पढ़ने की वजह से मैं परवरदिगार आपको इनके शर से महफूज फरमा दूंगा।